رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب و آلام برداشت کرتے رہے، مگر افسوس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں کوششوں کے باوجود ایمان نہ لائے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، چاچا جان پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی آخری سانس تک بڑی آس و امید کے ساتھ مشرق چاچا کو مسلمان ہونے کی تلقین کرتے رہے، مگر اس وقت ابو جہل اور امیہ وغیرہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ برابر ان کو بکاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ پر آخری وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اس وقت بھی اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کا موقع مل جائے گا۔ مگر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے طریقے پر دنیا کو چھوڑتا ہوں۔ چچا کے بے دین فوت ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ شدت غم سے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، چچا جان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور قطار رونے لگے اور فرمایا، علی جاؤ، جا کر ابو طالب کو غسل دے کر کفن بناؤ اور دفن کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر رحم کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کی، پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک باہر نہ نکلے، چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہوئے۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ایسا کرنا سزاوار نہیں ہے کہ جب واضح ہو گئے کہ یہ لوگ جنوی ہیں، پھر بھی مشرکوں کی بخشش کے لیے طلبگار ہوں، اگرچہ وہ ان کے عزیز و اقارب بھی کیوں نہ ہوں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پہ ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اور ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔